25واں پارہ سورۃ الزخرف، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان پر کل قیامت کے دن کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تم بھی داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں، اور تمہارے لیے جنت کے اندر جو تم چاہو گے وہ اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ تمہاری آنکھوں کو خوش کرنے والی اور تمہارے آنکھوں کو جو چیز ٹھنڈی کرنے والی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسانوں کو ان کے دنیا کے اندر نیک اعمال کی بنیاد پر ملے گا۔ اس کے مقابلے میں جو مجرم لوگ ہوں گے وہ جہنم کے اندر رہیں گے اور کبھی ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ مایوس رہیں گے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کے حال کو بیان فرماتے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے اندر تو بس عذاب ہی عذاب اور تکلیف ہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جہنم کی آگ سے پناہ مانگی ہے، اور امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ نماز کے بعد جہنم کی آگ سے پناہ مانگ لیا کرے۔ اس لیے اللہم اجرنی من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اس رات یا اس دن اس کو موت آئے تو اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی آگ ہے۔ تو جب یہ جہنمی جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم کے اندر تکلیف اور عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو یہ لوگ چیخے چلائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر لفظ یصطرخون، چیخے چلائیں گے جہنم کے اندر، اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ آج ہمیں نجات دے، ہمیں نکال لے ایک مرتبہ اس جہنم کی آگ سے۔ ہم جو پہلے نخرے کرتے رہتے تھے نا، ہم جو دنیا کے اندر آپ سے غافل ہو کر اور اس آخرت سے غافل ہو کر اپنی چاہت کی زندگی گزارتے رہتے تھے، نماز کو ہم توجہ نہیں دیتے تھے، ایمان کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف اور دنیا کے اندر صحیح معاملات کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے تھے، تو اس کی وجہ سے آج ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم جہنم کے اندر آئے ہوئے، اب ہمیں ایک مرتبہ واپس لوٹا دیجیے، اور ایک مرتبہ واپس لوٹانے کے بعد ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے ہم نہیں کر سکے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ آوازیں دیں گے اور چیخے چلائیں گے، 1000 سال یہ چیخے چلائیں گے، پھر ان کو کہا جائے گا اخسؤ، دفع ہو جاؤ، اسی کے اندر ذلیل بن کر رہو۔ تو یہاں پر اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمی جہنم کا ایک داروغہ علیہ 19 جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں مقرر ہیں، اور 19 فرشتوں کا ایک نگران ہے جس کا نام ہے مالک۔ وَنَادَوْا يَا مالک، تو یہ جہنمی لوگ پکاریں گے جہنمی فرشتوں کے نگران مالک کو، اے مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمارا تو کوئی نہیں سن رہا، کم سے کم تم اپنے رب کے سامنے درخواست کر لو کہ آج ہمارے بارے میں فیصلہ جاری کر دے۔
نجات تو ہمیں ویسے بھی نہیں ملنے اس عذاب سے، اگر ہم سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جاتا ہے، کم از کم اتنا کیا جائے کہ ہم پر موت طاری کی جائے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ دنیا کے اندر بندہ مصائب اور پریشانی اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو موت سے بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، جہنم میں بندہ جائے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ کسی قسم کا موت ہے اور وہاں پر نہ قسم کی سہولت کی زندگی ہوگی۔ تو 1000 سال چیخنے چلانے کے بعد کہا جائے گا دفع ہو جاؤ، ذلیل ہو کر اس کے اندر رہو۔ اللہ فرمائیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کم سے کم آپ تو درخواست کریں اپنے رب کے سامنے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر لے، موت کا تو فیصلہ کر لے، کم از کم ہماری جان چھوٹ جائے اس عذاب سے، ہم نہیں برداشت کر سکتے مزید۔ قال انکم ماکثون، کہا جائے گا تم نے اب یہیں پہ ٹھہرنا ہے، تمہارا لیے اب کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تمہیں بار بار سمجھایا جا رہا تھا کہ بعض آ جو اپنی غفلت کی زندگی سے ایمان کو قبول کر کے، اسلام قبول کر کے عمل صالح والی زندگی اپناؤ، تم اپنے چاہت کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، باز نہیں آتے، اب چکو تم آخرت کے عذاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اب ہم تمہارے اس عذاب کو اور بھی بڑھائیں گے، اور بھی بڑھائیں گے، نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس مٹے گی، اور بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے کھانا پینا طلب کریں گے تو کانٹے دار درخت کھلائے جائیں گے اور جوش مارتا ہوا پانی اور جہنمیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ لقد جئناکم بالحق، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ہم نے پیغمبر بھیجا تھا، ہم نے قرآن بھیجا تھا، ہم نے بار بار تمہیں سمجھانے کے لیے علماء جو انبیاء کے ورثاء اور پھر اس امت کے نیکوکار تمہارے گھر کے دروازے پہ دستک دے چکے اور بار بار تمہیں سمجھایا گیا، لیکن تم نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم میں سے اکثر لوگ حق بات کو قبول کرنا یہ ناپسند کر رہے تھے۔ آج دیکھیں تو صحیح، ایک کرکٹ میچ شروع ہو جاتا ہے، کتنے لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور آن لائن دیکھنے کے لیے مارکیٹ میں ایک سکرین لگا دیا جائے تو کتنے لوگ، کس نے اس کو دعوت دی ان لوگوں کے آ جاؤ بیٹھو بھائی، جگہ نہیں ملتی۔ اور کہیں پر ناچ گانے کی محفل سجائی جائے اور مہندی کا رسم ہو تو کون بلاتے ہیں ان کو؟ دل کی چاہت ہوتی ہے اس میں بیٹھنے کا، مزے لینے کے لیے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ مؤذن صدا لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھائی نماز کی طرف، آؤ بھائی کامیابی کی طرف، کس نے باندھ کے رکھا ہے اپنے محافل اور مجالس کے اندر؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم میں سے اکثر لوگ حق کو قبول کر رہے ناپسند کرتے رہے۔ ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ اللہ کی طرف سے حد درجے تنبیہ ہے۔ ابرموا، کیا ان لوگوں نے بات ٹھان لی ہے؟ ان لوگوں نے ایک پختہ بات ٹھہرا رکھی ہے؟ اگر انہوں نے بات ٹھہرا رکھی ہے تو یاد رکھے ہم نے بھی ایک بات ٹھہرا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیشہ اس پیغمبر کی مخالفت میں لگے رہیں گے، ہمیشہ اس اسلام کی دشمنی میں لگے رہیں گے، اسلام کے خلاف منصوبہ سازی کرتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے یہ بات ٹھان لی تو ہم نے بھی اور ڈالنی ہے کہ ہم بھی انجام کاروں کو تباہ و برباد کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت لے کر معاشرے کے اندر پھرے، لوگوں نے مد مقابلہ کے ایک راستہ تو تشدد کا اپنایا، جو اسلام قبول کرتا اس کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے رہے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر ڈالتے رہے، آگ کے انگاروں پہ ڈالتے رہے۔ اگر وہ باز نہیں آیا، پھر معاملہ یہاں تک چلا گیا کہ پورے برادری والا، اگر کوئی برادری کے اندر ایک بندہ بھی اسلام قبول کر لیتا تو اس کے بقیہ برادری والے اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکیں گے، اس کی سزا میں ان کو بھی مارتے رہے تاکہ یہ لوگ اس کو روکے نہ ہے۔ تشدد کا راستہ اپنایا، کسی کے چاچو کو پکڑ لیا، کسی کے ماموں کو پکڑ لیا، کسی کے بھائی کو پکڑ لیا اور خوب مارا پیٹا،
اور جب تشدد سے ناکام ہو چکے تو پھر لالچ کے راستے سے آ گئے۔ اعشا یہ ایک عربی شاعر ہے اور اس کو عرب کا باجا کہا جاتا ہے۔ یہ جس کے بارے میں جو کچھ کہتا فوراً اس کو شہرت حاصل ہو جاتی اور وہ بات مشہور ہو جاتی، کسی کی مذمت کر لیتا ہے یا کسی کی مدح کر لیتا، تعریف کر لیتا۔ یہ بندہ مکہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی کہ میں بھی سنوں کہ یہ کون سا بندہ ہے، کیا کہتا ہے۔ ابو جہل کو پتہ چلا اور کہنے لگا کہ اگر یہ بندہ اس کے مجلس میں حاضر ہو گیا اور یہ دھوکہ کھا چکا اور یہ اس کے دین کو قبول کر چکا، پھر عرب میں کوئی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اس کے پیچھے بندے بھیج دیے، بلایا اس کو، بٹھایا اس کو، اس کے ذہن میں مختلف قسم کی باتیں ڈال دی اور کہنے لگے اگر تو اس بندے کی ملاقات کو چھوڑ بیٹھے گا ہم تمہیں ایک بہت بڑا انعام دیں گے، وہ یہ کہ 100 اونٹ دیں گے، صرف اونٹ نہیں بلکہ اس کو اناج سے لدے ہوئے تمہارے حوالہ کر لیں گے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے سے ایک ملاقات کے چھوڑنے پہ یہ بات مل رہی۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ بات استعمال ہو رہی ہے، یا تشدد کا راستہ ہے یا لالچ کا راستہ ہے۔ اپنے ملک کے حال کو دیکھیں، قادیانیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو ہم تمہیں قرضہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، اسرائیل کو مان لو ہم تمہارے لیے سارے راستے کھول دیں گے، 2 ریاستی حل پر آ جاؤ تمہارے لیے سارے راستے کھول دیے جائیں گے، تمہاری ساری پریشانیاں ختم، مشکلات ختم۔ یہ لالچ کا راستہ، وہ بندہ اس لالچ میں آ کے اس نے 100 اونٹ قبول کر لیا اور حضور کی ملاقات کو چھوڑ بیٹھا۔ بدبختی یہ تھی کہ جب واپس چل پڑا اب اونٹ ساتھ لے رہا ہے اور چل رہا ہے اور راستے میں اونٹ سے گر کے مر گیا اور غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موسم میں تشریف لائے۔ یہ ایک بہت اچھا معالج بھی تھا، اس کے پاس کچھ منتر تھے جس سے لوگوں کو دم کرواتا تھا۔ یہ آیا تو ابو جہل نے اس سے کہا کہ بھائی ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے جس پر پاگل پن طاری ہو چکا ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہے، تو اس نے کہا مجھے اس سے ملا دیجیے۔ اس نے کہا نہیں بھائی آپ اس سے ملاقات نہ کیجیے۔ تو اس نے کہا بھائی میرے پاس علاج ہے، میرے پاس منتر ہے، میں اس کو دم کرا لوں گا، اس کا علاج کر لوں گا، واقعی کوئی بیمار ہے، پاگل ہے۔ تو بہرحال اسی بہانے سے اس کی ملاقات ہو گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ پر جنون طاری ہے، آپ پر پاگل پن طاری ہے، آپ مجھے بتا دیجئے میں آپ کا علاج کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میری بات سن لو، یہ جو ہم خطبہ سنتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرما دیے۔ بندہ کہنے لگا لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہے اور یہ تو عربی زبان کے حوالے سے ایک فصیح اور بلیغ کلام پیش کر رہا ہے، ایک پاگل انسان تو اس طرح کلام نہیں پیش کر سکتا جس طرح یہ پیش کر رہا ہے۔ کہنے لگا مجھے دوبارہ سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سنا دیے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے کلمات جو خطبے کے کلمات ہم پڑھ دیتے ہیں یہ دوبارہ سنا دیے۔ اس نے کہا دوبارہ سنا دیں، ایک مرتبہ پھر، تیسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ کلمات ارشاد فرما دی۔ اب وہ جو معالج بن کر آیا تھا بیمار کا علاج کرنے کے لیے وہ خود بیمار نکل پڑا، وہ خود بیمار نکلا، اور جو بیمار سمجھ کے آیا تھا وہ معالج نکلا۔ کہنے لگا اب آپ بتلا دیجئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو ہمیشہ کے لیے مشرکین مکہ اور کفار کی یہ عادت ہوتی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں مصاور ڈال کے، پروپیگنڈا کر کے
تشدد کا راستہ اپنا کے اور ایسے ہی لالچ کا راستہ اپنا کے معاشرے کے اندر لوگوں کو اسلام سے دور رکھا جائے تاکہ یہ محمد بن عبداللہ کے دین کو قبول نہ کر لے۔ تو اللہ فرماتے اگر ان لوگوں نے یہ بات ٹھان کے رکھی کہ ہم نے خواہ اسلام دشمنی پہ چلنا ہے، تو اللہ فرماتے ہم نے بھی یہ بات ٹھان کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم بھی انہی کو سزا اور عذاب میں تکلیف میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہم نہیں سن رہے ہیں ان کی چپکے باتوں کو؟ یہ محفل اور مجلس بنا لیتے ہیں اور چپکے سرگوشی کرتے رہتے ہیں، ان کی چھپی ہوئی باتیں، ان کی سرگوشیاں ہم نہیں سنتے ہیں؟ ہم ان کی ایک ایک بات کو سن رہے ہیں، اور صرف سننا نہیں بل ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہ سب کو نوٹ کر رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کو بتلا دیجیے ان کان للرحمن ولد، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ رحمان ذات کے لیے کوئی بیٹا نہیں، وہ بیٹے سے پاک ہے، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اور میں سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یا دوسرا مطلب ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان ذات کے لیے کوئی بیٹا ثابت کرتا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، کیونکہ رحمان ذات ولد سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ بیوی سے پاک اور وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد تو محتاج کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اس کا تو ہر کام سارے غیر کے بغیر بنتا رہتا ہے اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں بنتا۔ اور یا یہ ہے ان کان للرحمن ولد، اگر کہیں رحمان ذات کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، جیسے تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فانا والعابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اس کا بیٹا ہے نہیں، اس لیے میں اس کی عبادت نہیں کر رہا، وہ بیٹے سے پاک ذات ہے۔ سبحان رب السماوات والارض، آج بھی لوگ اللہ معاف کر لے عید منا رہے ہیں اور ہمارے مسلمان ناسمجھی میں ان کے ساتھ ان کی عید منانے میں شریک ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے عید میں شریک ہو جائے۔ شریعت اسلام کے آنے سے بقیہ تمام ادیان سارے کے سارے وہ سارے منسوخ ہیں، اور پھر جس مذہب کی بنیاد ہی شرک پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے چکے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کیک بھی کاٹتے ہیں اور ان کے ساتھ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ آج مسلمان اپنے ایمان میں اتنا کمزور ہو چکا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مسلمان اپنے محلے کے اندر اس عیسائی کو اپنے ساتھ اپنے دین کی طرف لا کے مسلمان بنا لیتا، آج وہ اتنے غالب آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی طرف کھینچ رہے ہیں۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے زمین اور آسمان کا رب، رب العرش جو کہ عرش کا رب ہے، عما یصفون، تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دیجئے ان کو یہ گھستے رہے اس طرح کی فضول باتوں کے اندر، ویلعبوا، اور کھیلتے رہے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ سامنا کرے اس دن کا جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، انہیں قیامت کے دن کا، پھر ہم انجام کار بتا دیں گے ان کو کون حق پہ تھا اور کون نہ حق پہ تھا، اور تم اسلام دشمنی پہ لگے رہتے تھے، اب اس کے انجام میں آج کے سزا کو چکتے رہو اور اس عذاب کو برداشت کرو۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، اور پکاریں گے کہ مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ جاری کر لے موت کا۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا یقیناً تم لوگ یہیں پہ ٹھہرنے والے ہو۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، یقین ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اگر انہوں نے ایک پختہ بات ٹھہرا رکھی ہے تو یقین ہم بھی ایک پختہ بات ٹھہرا چکے ہیں۔
ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا یہ گمان کرتے کہ ہم نہیں سن رہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کی سرگوشی کو۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان ذات کیجئے کوئی بچہ ہوتا، کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن رحمان ذات کا کوئی بیٹا ہے نہیں، اس لیے میں عبادت نہیں کر رہا۔ یا قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے کہ رحمان ذات کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے، فانا اول العابدین، پر میں سب سے پہلے رحمان ذات کی عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے زمین اور آسمان کا رب، رب العرش جو کہ عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان تمام عیوب اور نقائص سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس چھوڑ دیجئے ان کو کہ وہ گھستے رہے اور کھیلتے رہے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ سامنا کر لے اس دن کا جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔